قبر کے اندر جو انسان کا عذاب ہے تو وہ بھی عالم برزخ کا عذاب ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا کچھ چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ خود حضور نے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی۔ حضور فرمانے لگے اے اللہ مجھے کنجوسی سے، بخیلی سے پناہ عطا فرما۔ اور حضور نے باقاعدہ پناہ مانگی ہے کہ اے اللہ مجھے ارذل العمر ہونے سے پناہ میں رکھ، جب عمر اتنی زیادہ ہو جائے کہ وجود کے حصے کام کرنا چھوڑ جائے، اس سے پناہ مانگی۔ اور خود میرے نبی پاک علیہ السلام نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی۔ یہ تعلیم امت کے لیے کہ تم بھی پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ قبر کا عذاب برحق ہے۔ قبر کے لیے تیاری کر کے رکھنا، اپنی قبر کو یاد رکھنا، مر جانے کو یاد رکھنا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ تھا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور نے نماز جنازہ کی امامت فرمائی تو قبر کے تیار ہونے میں کچھ دیر تھی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور ایک لکڑی سے حضور زمین کوریدنے لگے۔ ہم وہ انتظار تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اٹھائیں، ہمیں کو نصیحت کریں۔ فرماتے حضور نے سر اقدس اٹھایا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور رو کے حضور فرمانے لگے، رو کے کہ اس قبر کے عذاب سے رب کی پناہ مانگو اور اس کے لیے تیاری کر لو، یہ بڑا سخت دن ہے۔ رو کے حضور نے فرمایا، رو کے۔ آج تو لوگ مذاق بناتے ہیں، کچھ فقیر صوفی درویش کہلانے والے بھی، وہ کہتے ہیں جو مولوی بتا رہا ہے نا قبر میں بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، یہ تو مولوی اپنی قبر بتا رہا ہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہے۔ خدا سے ڈریں۔ وہ چیزیں جو احادیث مبارکہ میں آ گئیں، جس سے نبی پاک نے ہمیں ڈرایا، ہمیں سمجھایا، آپ اس تنبیہ کو، اس نصیحت کو آپ اس رنگ میں لیں گے کہ مذاق بنایا جائے گا دین کا، بجائے اس کے کہ اس سے ڈرا جائے۔ حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خود اس بات کو سنا ہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کے راوی ہیں، فرماتے ہم جا رہے تھے تو 5-6 قبریں تھیں، تو حضور نے فرمایا کن کی قبریں؟ ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافروں کی قبریں، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، کفار کی قبریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ذرا حدیث کے لفظوں پہ غور کرنا، حضور فرمانے لگے اگر مجھے ڈرنا نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے لوگوں کو، مرنے والوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دو گے، اگر یہ مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں سناتا کہ قبر کے اندر کس طرح عذاب ہوتا ہے۔ تمہیں دنیا میں رہ کے میں سناتا، پر ڈر ہے کہ کہیں تم اپنے مرنے والوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ ہی نہ دو، اس لیے میں تمہیں یہ بات نہیں بتاتا۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، اپنے غلاموں کی طرف نظر فرمائی، یہ بات کہہ کے کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو تمہیں میں سنا دیتا کہ قبر میں کیا عذاب ہوتا ہے۔ پھر حضور نے صحابہ سے فرمایا چلو بھائی دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو سب کہنے لگے ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی، صحابہ نے کہا ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب کہو کہ ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کہو، سارے یہ کہو کہ ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم کہو کہ ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ ہم دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتے، تیری پناہ میں آتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ الفاظ کہہ کے، یہ بات بتلا کے ہمیں سمجھا دیا، ہمیں قائل فرمایا محبوب نے